السلام علیکم ناظرین، کرونا کی تازہ ترین صورتحال کے اپڈیٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے کرونا کیسز کے مثبت کیسز کی تعداد میں پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ عید الاضحیٰ اب چند دنوں کے فاصلے پر ہے اور اس موقع پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ویکسینیشن کروانا، ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا، یہ تو بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے بغیر نہ تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اب کسی قسم کی سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ابھی آج کی کچھ خبروں کے مطابق سندھ میں تو ابھی قانون انہوں نے یہ بنایا ہے اور یہ اس کو نافذ کر دیا ہے کہ شادی کے لیے بھی دولہا اور دلہن کے لیے بھی ویکسینیشن ضروری ہوگی، اور شادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھی صرف ویکسینیٹڈ لوگ ہی جا سکیں گے، اور اس کے علاوہ ویکسین لگنے کے بعد بھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ویکسینیشن کے بعد بھی 100% اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ اگر احتیاط نہیں کریں اور آپ پھر بھی کرونا وائرس سے محفوظ رہیں۔ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ایون ویکسینیشن کے بعد بھی آپ کو ایس او پیز پر عمل درآمد بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رائٹر، ایک بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے، اس کی ایک خبر کے مطابق برطانیہ کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ساجد جاوید، انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ انہیں کرونا پازیٹیو ہے اور وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، حالانکہ انہوں نے ویکسینیشن بھی مکمل کروا لی ہوئی تھی اور انہیں آکسفورڈ کی آسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز 17 مارچ کو لگی تھی اور دوسری ڈوز 16 مئی کو لگی تھی۔ اس کے باوجود اگر انہیں کرونا پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کچھ بے احتیاطی ہوئی ہے اور انہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ اس طرح کے کیسز آنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویکسینیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا یہ ویکسینیشن جو ہے وہ غیر ضروری ہوگی، نہیں، قطعاً نہیں۔ ویکسینیشن کروا لینے سے یہ اب اس کی ایفیکیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی ویکسین لگوائی ہے۔ تو یہ ایفیکیسی جو ہے وہ تقریباً 60-70% سے لے کر تقریباً 94-95% تک ہے مختلف ویکسینز کی۔ ایون جو ویکسینز جیسے مڈرنا اور فائزر ہیں، ان کی ایفیکیسی 94-95% ہے۔ 94-95% کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ 94-95% محفوظ ہیں، 5% آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ کو کرونا ہو سکتا ہے اگر آپ نے احتیاط نہیں کی، آپ نے ماسک نہیں پہنا، آپ نے سینیٹائزیشن نہیں کی، اپنے آپ ہاتھ صاف نہیں کیے، اور کسی ایسے فرد سے آپ کی ملاقات ہو گئی جس کو ہے کرونا اور آپ کو اس کے قریب گئے، آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، تو کرونا پھر بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط ہر حال میں ضروری ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے اب کیسز، جو مثبت کیسز ہیں، ان کی پرسنٹیج پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تقریباً 2-3 مہینے کے بعد پھر اب مسلسل کیسز جو ہیں وہ تقریباً 2500 سے اوپر رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو آج کی تازہ ترین 17 جولائی کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق آج جو پاکستان میں کیسز مثبت ہیں وہ 2783 ہیں، اور اموات جو ہوئی ہیں وہ 39 کے قریب 39 ہیں۔ تو جو آج کی پرسنٹیج ہے کرونا مثبت کیسز کی وہ 5.65% ہے۔ تو ان حالات میں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم احتیاط پہلے سے زیادہ کریں، اور عید کے دنوں میں سیلیبریشن میں یہ مت بھول جائیں کہ ابھی کرونا موجود ہے۔ اور جو بہت زیادہ الارمنگ چیز سامنے آ رہی ہے وہ جو انڈین ایک ویریئنٹ ہے جسے ڈیلٹا ویریئنٹ کہا جا رہا ہے، اس کے کیسز پہلے کراچی وغیرہ میں بھی تھے، اب لاہور میں بھی وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور تقریباً تمام بڑے شہروں میں وہ کیسز ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ لاہور میں آج بھی جو 50 نئے کیسز آئے ہیں ان میں 50 ایسے ہی ہیں جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہیں، جو انڈین
جس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا سے آیا ویریئنٹ، وہ ہیں۔ اور جو پچھلے 15 دنوں میں لاہور میں اسٹڈیز کی گئی ہیں اس میں سے جو 70% کیسز آئے ہیں وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں۔ ڈیلٹا ویریئنٹ کی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ پھیلنے میں 100% زیادہ پھیلتا ہے۔ جو پہلے کرونا وائرس تھے، جو پہلی اشکال میں یہ موجود تھے، ان کی نسبت یہ 100% یعنی اس سے ڈبل، اس لحاظ سے یہ ایک دوسرے سے پھیلتا ہے، اس لیے اس کی احتیاط کرنا اور زیادہ ضروری ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے، مختلف قسم کی سازشی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں۔ کبھی کوئی کہتا تھا کہ یہ یورپ کی سازش ہے، کبھی کوئی کہتے تھے کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ دنیا میں کرونا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ باتیں بھی اب غلط ثابت ہو چکی ہیں، تو آپ ان تھیوریز پہ بھی دھیان مت دھریں اور SOPs پر عمل درآمد کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے ویکسینیشن کروائیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو سازشی تھیوریز جو ہیں ان پہ تو بالکل کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سیکنڈ ڈوز ہے لگنے کے بعد 2 سال کے بعد ایک ایسے ہی کسی نے اسٹوپڈ قسم کی ایک بات کر دی تھی کہ وہ 2 سال کے بعد بندہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سائنس نے اس کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو بھی اب کچھ لوگوں نے اب ایک اور جو ہمیشہ جو تھیوری یہاں پہ پاکستان میں اسپیشلی گھڑی جاتی ہے، وہ جی کہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے یا عید آتی ہے یا کچھ اس قسم کا محرم یا کچھ اس قسم کا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے، تو حکومت جان بوجھ کے فگرز زیادہ بتانا شروع کر دیتی ہے، تاکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں احتیاط کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اس طرح آپ جھوٹ بول نہیں سکتی۔ اب یہ 4-5 صوبوں سے یہ ریزلٹس آتے ہیں، مختلف قسم کی لوگ اور صوبے اس میں انوالو ہوتے ہیں، اس میں کوئی کسی کی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو دوسرا، اگر فرض کر لیں حکومت اس معاملے میں جھوٹ بھی بول رہی ہے کہ کیسز زیادہ آ رہے ہیں، تو وہ ہمارے فائدے میں ہی بول رہی ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ کیسز زیادہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احتیاط زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے تو حکومت کا یہ جو جھوٹ بھی اگر ہے، ان کے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اگر جھوٹ ہے بھی تو پھر بھی یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے احتیاطوں کا خاص خیال رکھیں اور ویکسینیشن جتنا جلدی ہو سکے اسے کروائیں۔ جو اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں اب کافی قسم کی ویکسینز جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ پاکستان حکومت جو ہے خود بھی خرید رہی ہے، اور جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کے ہم ممبر ہیں، کوویکس، اس کے تحت بھی بہت ساری ویکسینز ہمیں ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ پہلے فائزر بھی آئی تھی، اور اب جو تازہ ترین خبر ہے اس کے مطابق اسٹرازینیکا کی 12 لاکھ سے زائد ڈوزز پاکستان میں آج پہنچی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ عید کے پہلے دن ویکسینیشن کا عمل نہیں ہوگا، اور ویکسینیشن کے جو آفیسز ہیں اور جو سینٹرز ہیں وہ بند رہیں گے اور ویکسینیشن نہیں ہوگی۔ تو باقی عید کے دنوں میں ویکسینیشن پاکستان میں جاری رہے گی۔ تو آپ پہلی فرصت میں ویکسین لگوائیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرہیز بھی کریں۔ ماسک کو اپنی زندگی کا لازم جز بنا لیں ویکسینیشن ہونے کے بعد بھی۔ سینیٹائزر کی بھی چھوٹی بوتل بندہ پاکٹ میں رکھ سکتا ہے، اور جب کہیں دیکھے کہ اس کا انٹریکشن ہوا ہے، کسی دوسرے آدمی سے بات ہوئی ہے یا ہینڈ شیک ہوا ہے، تو وہ فوراً اپنے ہاتھوں کو، وہ ویکسینیشن اگر اس کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو فوراً ہاتھوں کو ضرور جو ہے نا وہ سینیٹائز کر لینا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور اپڈیٹ آیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جو ان کی ڈیوریشن تھی اس میں پھر تبدیلی کی گئی ہے۔ اب سائنو فارم جو ہے وہ 21 دنوں کے بعد اس کی دوسری ڈوز لگے گی، اور سائنو ویک اور آسٹرازینیکا جو ہے وہ 28 دن کے بعد ان کی ڈوزز لگیں گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو دوسری ڈوز ہے اس میں واک ان کی بھی سہولت دی جا رہی ہے، تو اس میں واک ان کے ذریعے بھی آپ دوسری ڈوز لے سکتے ہیں۔ تو جو مثبت کیسز آ رہے ہیں ان میں اس وقت بھی سندھ سر فہرست ہے بدقسمتی سے، اور پنجاب دوسرے نمبر پہ ہے جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں۔ تو سندھ سے ہی ایک اور جو اس حوالے سے اچھی خبر نہیں ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو سندھ میں ان کا ایکسپو سینٹر ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر بھی ہے، وہاں کے عملے نے کچھ مہینوں سے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے تقریباً 300 جو ورکرز ہیں جو رجسٹریشن وغیرہ کرتے ہیں انہوں نے سٹرائک کر دی ہے۔ تو سندھ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے مطالبات پہ بھی بات کرے، ان سے بیٹھ کے
جس طریقے سے بھی ہو جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو حل کرے تاکہ لوگوں کو سندھ کے لوگوں کو بھی ویکسینیشن مل سکے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ عید کے دنوں میں اپنا خیال رکھیں گے، اپنے فیملیز کا خیال رکھیں گے، اپنے آپ کو ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں گے اور جتنا جلدی ہوگا ویکسینیشن کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔